اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی سوچ سید نظام الدین چشتی کے ساتھ۔ میں اپنے معزز ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگرچہ آپ اس پروگرام میں کوئی سیاسی تجزیہ نگاری یا شخصی تعریف یا تنقید دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ پروگرام آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ لیکن اگرچہ آپ اس پروگرام میں اپنی سوچ کو، فکر کو وسعت دینا چاہ رہے ہیں اور علم میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میری تو کوشش ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچے۔ ساتھ رہیے ہمارے۔ محترم ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا موضوع ہے رواداری، قبولیت اور شناخت۔ اس پروگرام کے موضوع کو سلیکٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ سنتے ہوئے ہیں کہ مسلمان عالم اپنی شناخت کھو چکے ہیں۔ خاص طور پہ جو لوگ اپنے ملک سے دور رہ رہے ہیں ان کو اپنی شناخت کے سلسلے میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ لیکن مغربی معاشرے کے ساتھ ہمارے مشرقی معاشرے میں بھی شناخت ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے، کیونکہ ہم وہ چیز جو ہماری شناخت تھی وہ دنیاوی فائدے کے لیے ہم اس کو بالائے طاق رکھ چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ شناخت کے اس سفر میں کون سی منزلیں ہیں۔ تو جب ہم شناخت کی سفر کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رواداری، قبولیت اور شناخت، اس پروگرام کے دو حصے۔ سب سے پہلے ہم مغربی تہذیب میں جہاں پہ تفریق کا عنصر بہت زیادہ نمایاں ہے وہاں پر ہم رواداری، قبولیت کی بات کریں گے، اور پھر ہم اسلام میں جو رواداری، قبولیت اور شناخت کی تعریف کی گئی ہے اس پہ آپ کے ساتھ میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا، اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ بھی اپنے پروگرام کے دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کریں۔ کیا بات ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کرا کہ ہم جب رواداری، قبولیت اور شناخت کی بات کرتے ہیں تو یہ دو الفاظ ایک ہی ہیں، لیکن ان کی اس دنیا میں دو طرح سے تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک مغربی تہذیب اور معاشرے میں جہاں پہ معاشرے کی بنیاد تفریق پہ رکھی گئی ہے، اور اسی کی تعریف، انہی الفاظ کی تعریف مشرقی معاشرے میں جہاں پہ معاشرے کی بنیاد بلا تفریق رکھی گئی تھی، الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ مغربی معاشرے میں جو تفریق کی بنیاد ہے اس میں رواداری کی تعریف یہ کہی گئی ہے کہ رواداری معاشرتی
نسلی مذہبی فکر کو اس قوم میں نمایاں کرتی ہے۔ سب سے پہلے رواداری برداشت اور صبر سکھاتی ہے، جس میں مختلف خیالات رکھنے والے لوگ، مختلف جو آپ سے تفریق کرتے ہیں، ان کو صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے، جسے ہم ٹالرنس بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے۔ جب کوئی گروہ جو تفریق رکھتا ہو اور اس کو ٹالریٹ کیا جائے یا اس کو رواداری اس کے ساتھ برتی جائے، تو اس کے حقوق پوری طریقے سے ادا نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ جہاں پر بھی، جس معاشرے میں بھی ٹالرنس کا فیکٹر نمایاں ہے کسی گروہ کی تفریق کے ساتھ، تو وہاں پر حقوق کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ آج کل کے معاشروں میں، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ جرمنی میں یا یورپ میں یا امریکہ میں ہو، بڑا نمایاں نظر آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے پوری طرح سے حقوق دیے جائیں۔ دوسرے لفظوں میں نسلی رواداری ایک آج کل کی دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اپنے سے مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کو جو تفریق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ رواداری کے برتاؤ کی بہت ضرورت ہے ہر معاشرے میں، اور ان کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ، اچھا اخلاقی برتاؤ کرنے کی معاشرے میں ضرورت ہے۔ مذہبی رواداری سے مراد یہ ہے کہ کسی معاشرے کے اقلیتی گروہ جو اس معاشرے کے اکثریتی گروہ کے مذہب کے ساتھ تفریق رکھتے ہوں، ان کو بھی برداشت اور صبر کے ساتھ رہنے کی موقع دیا جائے۔ سماجی رواداری یہ آج کے پروگرام کا اہم موضوع ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سماج میں جو طبقات کی تفریق ہے، چاہے وہ معاشی تفریق ہو، چاہے وہ گروہی تفریق ہو، تو اس میں بھی ہمیں رواداری، برداشت اور صبر کے ساتھ برتاؤ کی بہت ضرورت ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں رواداری کی، جہاں پہ تفریق ہے، یہ تفریق جب کسی معاشرے میں موجود ہوتی ہے، وہ تفریق جو ہے پھر آپ کے زندگی کے ہر جز میں شامل ہو جاتی ہے، چاہے وہ آپ کا پیشہ ہو، چاہے وہ آپ کے گھریلو معاملات ہوں۔ اور جب آپ تفریق سب سے زیادہ ہمارے پاس معاشرتی لحاظ سے جنسی تفریق جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ اخلاقی رواداری کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو لوگ ہمارے زیر اثر ہیں یا جنسی تفریق رکھتے ہیں، جس میں ہماری بہن، بیٹیاں، مائیں اور ہماری زوجہ شامل ہیں، ان کے ساتھ اخلاقی رواداری کی جائے اور ان کو ساتھ برداشت اور صبر کا برتاؤ کیا جائے۔ لیکن رواداری جو کہ تفریق کی بنیاد ہے، جس کی بنیاد تفریق ہے، ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک منفی پہلو، ایک منفی عنصر نمایاں ہے۔ اس لیے 1995 میں اقوام متحدہ کے چارٹر میں لکھا گیا کہ بھائی رواداری تو ایک اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں اپنے سے مختلف لوگوں میں جو تفریق رکھے رہتے ہیں، ان کے ساتھ قبولیت کا اور احترام کا رشتہ رکھنا چاہیے، جسے ہم یعنی کہ ایک نئی سوچ کا پیغام دیا گیا
کہ معاشرے میں قبولیت اور احترام کے جذبات کو بڑھایا جائے اور جو ہے آپس میں ایک افہام و تفہیم کا رویہ اختیار کیا جائے۔ تو قبولیت سے مراد یہ ہے، قبولیت کی بنیاد بھی انکار پر ہے، یہ مثبت پہلو نہیں ہے۔ جب آپ کسی چیز کے انکاری ہیں تو اس کو قبول کریں گے۔ اب جب ہم یہ بات کر چکے ہیں تو سب سے پہلے ہم پروگرام کے دوسرے حصے کا، میں نے جیسے آپ ذکر کرا کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آتے ہیں کہ جو معاشرے کی تعریف اسلام نے ہمیں دی ہے اس میں رواداری، قبولیت اور شناخت کا کیا تعریف ہے، اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے تو اسلامی رواداری پہ بات کریں گے۔ اسلام چونکہ احترام انسانیت کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، اور یہ ضابطہ حیات دیتا ہے معاشرے کا ہر فرد کو بلا تکلیف مذہب و ملت، عزت اور مساوات اور بنیادی حقوق کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے۔ تو اس میں کیونکہ تفریق کی بنیاد نہیں ہے، رواداری کس کے ساتھ اور کیسے بڑھتی جائے اس کا میں آپ کو ذرا سا سمجھاتا چلوں۔ یہاں پر ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ اسلامی معاشرے میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، لیکن وہ لوگ جو اس معاشرے میں رہتے ہوئے تفریق رکھنا چاہیں ان کے ساتھ رواداری اور برداشت جو ہے وہ اسلامی رواداری کہلاتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ جو اسلامی معاشرے میں رہنے والے غیر مسلم لوگ ہیں، اپنی مذہبی روایات کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں سے تفریق رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو برداشت اور صبر کے ساتھ ان کے حقوق دیے جانے کا نام اسلامی رواداری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آگے بھی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو زمین کے تمام رہنے والے مومن ہو جائیں، تو کیا تم لوگوں کو مومن بنانے میں جبر و اکرا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر، یعنی کہ ہمیں کسی کو اوپر جبر کر کے اس کے تفریق کو ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں اسلامی رواداری۔ مدینہ منورہ میں سن 8 ہجری کے بعد حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور میثاق مدینہ کے روح سے تمام قبائل اسلامی حکومت سے معاہدہ کر کے اس معاشرے کے برابر کے شریک تھے۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی سربراہ کی حیثیت دی گئی یا ان کو اللہ تعالیٰ نے عطیت یا عطا کی جو سیاست سے زیادہ شخصی کردار پر بنیاد رکھتی تھی، اور اس شخصی کردار کے احترام کی وجہ سے ان کے تمام فیصلوں کو ماننے کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی تھی۔ جب خیبر فتح ہوا تو یہودی بستیوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں میں ایک جوش و جذبہ پایا جاتا تھا، اور تو اس کی طرف جو ہے ممنوع کیا گیا، منع کیا گیا کہ بھائی ان کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے، اور ان کو پناہ دی گئی۔ انسانی فطرت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کیونکہ مسلمانوں نے اس وقت کے عالم اسلام کے مسلمانوں کو اہل ایمان کو بہت زیادہ تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو انسانی فطرت کے لحاظ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ جب وہ طاقت میں آئیں
تو وہ لوگوں کے ساتھ اس چیز کا بدلہ کریں، لیکن یہ نہیں ہوا، بلکہ جب حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے جو نور تھا وہ اتنا زیادہ تھا اس وقت کے اہل ایمان کے دلوں پر کہ ان لوگوں نے بدلے سے پرہیز کیا، اور خلافت راشدہ کے دور میں بھی جو لوگ تفریق کے ساتھ رہنا چاہتے تھے ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ اسلامی ریاست نے کیا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو کسی بھی مذہب کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ تمام آسمانی مذاہب کی تصدیق بھی کرتا ہے، ان کے پیروکاروں کو مکمل آزادی بھی دیتا ہے، وہ اپنے مذہب پہ قائم رہیں۔ یہودیت اور عیسائیت کی طرح وہ اپنا دروازہ طالب ہدایت کے لیے بند نہیں کرتا ہے، بلکہ ہر وقت کھلا رکھتا ہے، مگر کسی بھی غیر مسلم کو جو مسلم حکومت کے زیر نگین ہوں ہر طرح کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے مختلف اقوام سے جو معاہدے کیے، ان کے ساتھ ساتھ جو بھی صلح نامے کیے، وہ اسلام کی وسعت نظری اور دریا دری کے ثبوت بھی ہیں، اور وہ معاہدے بلا تفریق مذہب و ملت کیے گئے ہیں، جہاں پہ ہر گروہ کو برابری کا حقوق دیے جانے کی نوید بھی سنائی گئی ہے۔ اسلام نے ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ احترام والا معاملہ کیا ہے، اور اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو بھی تفریق کی ممانعت کی ہے۔ تفریق کی ممانعت آپ کے گھروں میں بھی کی ہے، تفریق کی ممانعت آپ کے زیر اثر لوگوں میں بھی کی گئی ہے، اور تفریق کی ممانعت آپ کے پیشہ میں بھی کی گئی ہے، اور تمام لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنے کی حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ اندلس کی ترمیم کی مثال لیتے ہیں، جہاں پہ مسلمانوں نے کئی سو سال حکومت کری، اور وہاں کے چپے چپر پر اسلامی تہذیب و ثقافت کی یادگاریں قائم کیں، لیکن جب حکومت و اقتدار ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، جو دشمنوں نے انہیں آ گھیرا، تو غیر مسلموں نے ان کے ساتھ کیسی سفاکی اور درندگی کا مظاہرہ کیا۔ سنگدلی اور بے رحمی کے ساتھ یہی تاریخ ثقیلہ میں بھی دہرائی گئی، جہاں عربوں نے 200 سال تک حکومت کی تھی، 500 مسجدیں تھیں، انہیں منہدم کر کے گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ وہاں علماء، صوفیہ اور حکماء کی جتنی قبریں تھیں سب نیست و نابود کر دی گئیں۔ اسلام نے دوسرے مذاہب اور ادیان کے متعلق کبھی بھی اس طرح کا حکم نہیں دیا، اور ہمیشہ آج کے دور میں بھی ہمارے علماء کرام، صوفیزم سے تعلق رکھنے والے اہل فکر یہی حکم دیتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگ جو آپ کی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، جو تفریق رکھتے ہیں، صرف ایک تفریق ہے اسلامی معاشرے میں، مذہب کی تفریق، دین کی تفریق، رنگ و نسل کی تفریق کی اجازت نہیں ہے، جنسی تفریق کی اجازت نہیں ہے، سماجی تفریق کی اجازت نہیں ہے، صرف ایک تفریق ہے آپ کی دین کی تفریق، اور وہ دین کی تفریق وہ بھی جب ہی اس وقت قائم ہے جب معاشرے میں رہنے والے لوگ اس تفریق کو چاہیں۔ تو یہی بات ہے اسلام میں کہ اس تفریق کو چاہنے کے بعد ان سے برداشت اور صبر کا رویہ اور برتاؤ اور قبولیت اور احترام کا رویہ اختیار کیا جائے، اور یہی اسلامی معاشرے میں رواداری کی تعریف ہے، نہ کہ جو لوگ ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتے۔ آج کے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتے، ہم ان سے تفریق کرتے ہیں۔
ہم ان کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے بنیادی حقوق سلب کر لیتے ہیں، اور یہ تفریق صرف مذہبی تفریق پر ہی مبنی نہیں ہے، بلکہ جنسی تفریق، اخلاقی تفریق، نسلی تفریق بھی بڑھ چکی ہے۔ یہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی، اور یہ ایک ہمارے زوال کا اہم سبب ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی شناخت کھو چکے ہیں۔ اور یہ ہے آج کے پروگرام کا موضوع کہ ہم شناخت کیسے حاصل کریں، ہم کسی معاشرے میں ریکوگنائزڈ کیسے ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہجرت کرتے ہیں وہ اپنے گھر سے دور ہونے کے بعد اپنے لوگوں کو بھول جاتے ہیں اور اس معاشرے میں ضم ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اپنی شناخت کو چھوڑ دیں، اس میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنی شناخت کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ لیکن صد افسوس کے ساتھ ایسا کرنا پڑتا ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شناخت کو قائم رکھتے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ اپنی شناخت کھو بیٹھتے ہیں۔ اب جب آخری پروگرام کے آخری حصے کی طرف میں آپ کو ذکر کروں گا کہ خود شناسی کیا ہے۔ خود شناسی خود احتسابی کی پیداوار ہے۔ خود احتسابی ایک انقلابی فکر ہے جو آپ کو اپنی خامیوں پر نظر رکھنے کا نصیحت کرتی ہے، آپ کو اپنے اندر سے آپ کی پہچان کو حاصل کرنے کی نصیحت کرتی ہے۔ جب ہم اپنے اندر کی پہچان کر لیتے ہیں اور اس کے اندر رہنے والی منفی پہلوؤں کو تدارک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم خود شناسی کے عمل سے گزرتے ہیں اور وہی ہماری شناخت بن جاتی ہے۔ جب تک کہ خود احتسابی نہ ہو تو ہم لاکھ کوشش کریں گناہوں سے دور رہنے کی، ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ جب تک کہ ہم اپنے آپ کو خود شناسی کے اس عمل سے نہیں گزاریں گے جہاں پہ خود احتسابی کی جو تلوار ہے وہ استعمال نہیں کریں گے تو ہم اپنی شناخت نہیں کرا سکتے۔ جب ہم اپنے اندر ایک چھوٹی سی انقلابی سوچ خود احتسابی کو سنبھالیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی خود احتسابی انقلابات مل کر یا انقلابیاں مل کر ہمیں ایک بڑے انقلاب کا روپ دھار لیں گی، اور پھر ہم ایک مجموعی انقلاب کی طرف بڑھیں گے۔ تو تبدیلی، انقلاب تبدیلی کا ایک مرکب ہے، تو تبدیلی سب سے پہلے آپ کے اندر سے شروع ہوتی ہے، اور جب آپ اپنے اندر سے تبدیلی اختیار کریں گے اور تو وہی انقلاب کا رخ اختیار کرتی ہے، اور وہ صرف اور صرف خود احتسابی کے بنیاد پر حاصل ہو سکتی ہے۔ جب ہم صوفیزم میں خود شناسی کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے اور اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے اور اپنی منفی پہلوؤں کا تدارک کر لیں گے تو پھر آپ کی شناخت اس معاشرے میں کی جا سکے گی۔ اگر ہم مثنوی مولانا روم کے یہاں پہ ذکر کریں تو جلد سوئم میں مثنوی مولانا روم نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی محبت کی داستان بیان کی ہے۔ وہ وہاں پہ یہ فرماتے ہیں، بوئے پیراہان یوسف کن سند زاں کے بویس چشم روشن می کنت، کہ یوسف کی بو تلاش کر کیونکہ وہ تجھے آنکھوں کو روشن کر دے گی۔ اپنے محبوب کے
تلاش بھی خود احتسابی کے ایک عمل کا حصہ ہے، کیونکہ خود احتسابی کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کا ایک مینٹور ہو، اور وہ آپ کا پیر و مرشد ہے جو آپ کو صحیح اور غلط کی تعلیم دیتا ہے. اور جب آپ اس خود احتسابی کے عمل اس کی سائے میں، اس کی رحمت کے سائے میں گزرتے ہیں، تو پھر وہ آخر میں اس کی خوشبو آپ کو ملتی ہے، اور وہی اس کی آپ کی شناخت بن جاتی ہے. تو کیا ثابت ہوا؟ اگرچہ ہم اپنی شناخت کھو چکے ہیں، اور آج کی دنیا میں مسلمانان عالم کو صرف رواداری کی بنیاد پر صبر کے اور تحمل کے برتاؤ کا سامنا ہے، اور ہم ایک مشکل زندگی گزار رہے ہیں جس کو ہم جہاں پہ ہمیں قبولیت نہیں ہے، بلکہ ہمارے حقوق بھی پوری طریقے سے ہمیں حاصل نہیں ہے، چاہے وہ مغربی معاشرہ ہو، چاہے وہ مشرقی معاشرہ ہو، اور ہمیں صرف اور صرف تفریق کا سامنا ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے ضرورت ہے خود احتسابی کی، اور جب خود احتسابی ہم میں موجود ہوگی تو پھر انقلاب پیدا ہوگا، اور پھر ہی دنیا عالم میں ہماری شناخت دوبارہ پیدا ہوگی. میں اپنے اس پروگرام کا اختتام علامہ اقبال کے ایک مشہور شعر سے کرنا چاہوں گا، جس میں علامہ اقبال فرما رہے ہیں: اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. بہت شکریہ میرے معزز ناظرین کا. اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور تمام وباؤں، بیماریوں، پریشانیوں اور رسوائیوں اور مشکلات سے نجات دلائے، آسانیاں عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. کل کا بھلا، کل کی خیر. السلام علیکم. ناظرین کرام، منقولات.com ایک جرمنی فرینکفرٹ بیسڈ میڈیا آرگنائزیشن ہے جو آپ تک اردو کی خبریں پہنچاتا ہے. ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے، اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے.